السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں آج حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہیں بارگاہ رسالت سے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب مرحمت فرمایا گیا۔ ایک ایسا ہیرا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حلقہ اسلام میں داخل کیا، ایک مضبوط گٹھا ہوا بدن، پھرتیلا جسم والا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ اور تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت خالد ابن ولید بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے، چاق و چوبند اور جرأت مند تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید ابن مغیرہ کے گھرانے سے تھا۔ ولید ابن مغیرہ وہی سردار ہے جو مکے میں بہت مشہور تھا، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اس کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ولید ابن مغیرہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ہر فرد کی آنکھ کا تارا تھے، کیونکہ وہ ایک مکے کا بہت بڑا سردار تھا۔ حضرت خالد جوان ہو کر بہت ہی تدبر والے اور بہت شجاعت والے تھے، بنو مخزوم کے قابل رشک جوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں حارث بن ہشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد ابن ولید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھونک کر آیا ہوں، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، میں نے دل میں سوچا کہ یہ بڑا مناسب موقع ہے، اگر اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے روک لیا ہے۔ پھر آپ نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ حملے کا یہ بہترین موقع ہے، لیکن قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے کہا ان کی پردہ غیب سے حفاظت ہو رہی ہے، یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ جب قریش سے مصالحت کرنے کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ واپس مدینے پلٹ گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ کیا میں حبشہ چلا جاؤں، لیکن پھر خیال آتا کہ وہاں کا حکمران نجاشی تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن گیر ہو چکا ہے، اور آپ کے ساتھی وہاں امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر عیسائی یا یہودی ہو جاؤں، یا خطہ عرب کو خیر بات کہتے ہوئے کسی اجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں۔ غرضی کے خیالات کا ایک سیل رواں تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ میرے بھائی کا مجھے خط ملا جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے اتنے پیارے انداز میں لکھا کہ میرے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو گئی۔ بہرحال اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت النبوی میں بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، مقام پر اپنے اس کو دوبارہ ذکر کروں گا۔ کہنے کا مقصد تھا کہ حضرت خالد ابن ولید ایک بہت ہی عظیم جرنیل تھے، بہت ہی عظیم جرنیل تھے۔ آپ کو حضرت خالد ابن ولید کے نسب کے بارے میں اور آپ کے والد اور والدہ کے بارے میں آج کچھ معلومات دوں گا، اور ان کے بچپن کے حالات۔ حضرت خالد ابن ولید، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ولید ابن مغیرہ کے خاندان سے تھے۔ ولید ابن مغیرہ جو ہے وہ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم کا آدمی تھا۔ اب بنو مخزوم جو ہے اس کے بارے میں ذری سے میں آپ کو انفارمیشن دے دوں، چارٹ ڈسپلے کرتا ہوں تاکہ آپ کو شجرہ نسب سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ حضرت خالد ابن ولید کتنی پشتوں کے بعد اوپر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نسب مبارک مل جاتا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب، یہ غالب عدنان تک میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن اب اتنا اوپر تک نہیں جاتے کیونکہ حضرت خالد سے ملنے کے لیے قصی سے ہمیں 2 جنریشنز اوپر جانا ہے بس۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ تک آتے ہیں۔ مرہ کے ویسے تو اور اولادیں بھی تھی، لیکن یہاں 3 کا ذکر کرتے ہیں۔ مرہ کے ایک بیٹے کلاب ہیں، جن کے بیٹے قصی ہیں، اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب عبد مناف سے چلتا ہے۔ اچھا،
اسی طرح مرہ کا ایک بیٹا تیم ہے، اس سے بنو تیم ہے، اور بنو تیم سے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح مرہ کا ایک بیٹا یغزا ہے، یغزا کا بیٹا مخزوم ہے، اور مخزوم سے پھر بنی مخزوم چلتا ہے۔ مخزوم کا بیٹا عمر ہے، عمر کا بیٹا عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا مغیرہ ہے، اور یہ حضرت خالد کا دادا ہے، اور مغیرہ کا ایک بیٹا ولید ہے، اور پھر ولید کا بیٹا جو ہے وہ خالد ہے۔ اور اگر آپ حضرت خالد ابن ولید کی والدہ اور والد دونوں کا نسب دیکھنا چاہتے ہیں کہ دونوں کہاں جا کر ملتے ہیں، تو جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر۔ اب یہ جو مضر ہے نا، ان سے ایک طرف تو الیاس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان نکلتا ہے، اور آگے مرہ سے یغزا سے ہوتے ہوئے مخزوم سے ہوتے ہوئے حضرت خالد ابن ولید کے والد ولید ہیں۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں، مضر کی ایک اور شاخ قیس عیلان، اچھا قیس سے پھر خصافہ، خصافہ سے عکرمہ، عکرمہ سے منصور، وہاں سے حوازن، بکر، معاویہ، صعصع، عامر، بلال، عبداللہ، زوبیہ، پھر الحزم، بجیز، حزن، الحارث، لبابہ، اور لبابہ جو ہے وہ حضرت خالد کی والدہ ہیں۔ تو یوں قبیلہ مضر سے تعلق ہے، قبیلہ قریش سے تعلق نہیں ہے آپ کی والدہ کا، کیونکہ قریش تو فہر سے ہے، اور فہر جو ہے ان کی اولاد سے حضرت خالد کی والدہ نہیں ہے، تو قبیلہ مضر سے تعلق ہے۔ اگر آپ اوپر تک جائیں تو آپ انہیں کہیں گے کہ دونوں قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد اور والدہ۔ یہ ماہر انساب نے الحمدللہ اس پر بہت محنت کر کے یہ انفارمیشن جمع کی ہے۔ مقصد ہے آپ تک اس انفارمیشن کو لے کر آنا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خالد کا نسب 7ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ الصغریٰ تھا، جو حارث بن حزن ہلالیہ کی بیٹی تھیں۔ ان کا اور آپ کے والد ولید کا نسب مضر پر جا کر مل جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں کسی کتاب میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح تاریخ پیدائش کا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکا، البتہ ابن عساکر اور ابن برہان الدین نے اپنی سیرہ میں لکھا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ عمر بن الخطاب اور خالد ابن ولید نے کشتی لڑی۔ اچھا عمر بن الخطاب کی یہ ننیالی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی، ابو جہل کا تعلق بھی بنو مخزوم سے تھا، اور وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کزن تھا۔ تو بہرحال حضرت عمر اور حضرت خالد میں ایک رشتہ داری تھی ننیالی۔ تو حضرت خالد اور حضرت عمر نے کشتی لڑی، جس میں حضرت خالد نے حضرت عمر کی پنڈلی توڑ ڈالی، جو کافی علاج معالجے کے بعد ٹھیک ہوئی۔ اس واقعے سے دونوں کا ہم عمر ہونا ثابت ہوتا ہے، قریب عمر ہوگی۔ اسلام کے ظہور کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 برس کے تھے، سیدنا خالد بھی آس پاس ان کی عمر ہوگی۔ بہرحال یہ ایک قیاس ہے جسے علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اصل واقعات شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ میں آپ کو ان کے بارے میں، ان کے قبیلے کے بارے میں بتا دوں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پتہ چلے کہ ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا۔ اور قبیلہ مخزوم جو ہے نا میرا بھائی اور میری بہنوں، یہ مکے کے بڑے بڑے جو قبائل تھے نا، جیسا بنو ہاشم ہے، اسی طرح بنو امیہ ہے، اسی طرح بنو مخزوم ہے، یہ بڑے اثر و رسوخ والے قبائل تھے، بڑے مالدار قبائل تھے۔ ان کے پاس سرداریاں بھی تھیں، ان کے پاس اور مختلف پوزیشنز بھی تھیں، اور بڑے بڑے ان میں سردار تھے۔ تو خالد ابن ولید کا خاندان قریش سے تعلق رکھتا تھا، اور مکے کا بہت ہی مشہور و معروف قبیلہ تھا، اور اس کا اثر پھر لوگوں پر پڑتا تھا، ایک دھاک پڑتی تھی۔ اور پھر ایسے قبائل کے جو میل ملاپ ہوتا تھا، پھر اسی طرح باقی قبیلوں کے سرداروں سے ہوتا تھا۔ تو جب اس قسم کی ایک آپ کو انوائرمنٹ ملے نا، تو آپ کی گروتھ جو ہوتی ہے نا، اس میں ایک بڑا مینٹل گروتھ میں بڑا اس کا افیکٹ پڑتا ہے۔ اور پھر مذہبی اہمیت کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں اتنی کثیر التعداد میں لوگوں کو آنا، اور پھر سرداروں سے ملنا، پھر ان محفلوں میں خالد ابن ولید کا ہونا، تو آپ کو ایک زبردست قسم کی ٹریننگ جو ہے وہ مکے ہی میں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چننا ہوتا ہے نا، اس کے لیے انتظامات بھی خود فرماتا ہے۔ تو عرب کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچوں کی طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی صحرائی ماحول میں گزرا۔ بچپن میں چیچک کا حملہ ہوا تھا، آپ کے چہرے پر چیچک کے دانوں کے چند نشان تھے،
جو بجائے بدنمائی کے ایک خوبصورتی میں لکھتے ہیں سیرت نگار، ایک خوبصورتی نظر آتی تھی چہرے پر، بڑے ہلکے سے داغ تھے۔ بہرحال حضرت خالد کو اپنے باپ کی خصوصیات یعنی جرت، جنگی مہارت، جفاکشی اور سخاوت یہ ورثے میں ملی تھی۔ انہیں اپنے اسلاف پر بھی بڑا ناز تھا۔ قریش مکہ نے اپنے مختلف قبائل کے سپرد مختلف کام کر رکھے تھے، تو حضرت خالد کا جو قبیلہ تھا نا بنو مخزوم، اس کے سپرد دشمنوں سے جنگ کے وقت قریش کے دستوں کی قیادت تھی۔ اس لیے اس خاندان کے لوگ مہارت جو ہے اس معاملے میں رکھتے تھے کہ مہمات کی تیاری، سامان جنگ کی فراہمی، اچھا پھر گھوڑوں کی پرورش اور نگہداشت، اس میں انہیں خصوصی امتیاز تھا۔ حضرت خالد نے اسی ماحول میں جوان ہوئے تو آپ کو ایک بہت بڑا ایکسپوجر ملا۔ آپ کو پہلوانی کا شوق تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ آپ نیزہ، برچھی، تیر اندازی، اسی طرح تلوار زنی، جس کو پھر آپ یہ تمام معاملات جو ہے آپ نے اول دور ہی میں اس میں مہارت حاصل کی تھی۔ تو چہرے پر تو آپ کے چیچک کے ہلکے ہلکے نشان تھے، قد آپ کا 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا۔ آپ کے یہ شانے جو ہے یہ کشادہ تھا، سینہ بھی پھیلا ہوا تھا، بازو لمبے تھے، داڑھی آپ کی گنجان تھی، مضبوط اور بالکل ایسا گٹھا ہوا جسم تھا کہ ایک طاقتور انسان معلوم ہوتے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید کے بھائیوں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت خالد کے والد ولید کے 5 لڑکے تھے، جن میں ایک خالد ہیں، اور اسی طرح ان کے ایک بھائی تھا جس کا ان کے باپ کے نام پر نام تھا ولید۔ اسی طرح ان کا ایک بھائی تھا ہشام، اسی طرح ان کا ایک بھائی تھا عمارہ، اسی طرح ان کا ایک بھائی تھا عبد الشمس، اور ان کی 2 بہنیں تھیں جن کا ایک کا نام تھا فاختہ اور ایک کا نام تھا فاطمہ۔ اور ان کا جو باپ تھا نا ولید، وہ مکے کا ایک مالدار ترین آدمی تھا، بڑا کامیاب تاجر تھا، غلاموں کے ذریعے تجارت کرتا تھا۔ مگر حضرت خالد جب جوان ہوئے تو باپ کی تجارت کا تمام کام خود سنبھال لیا۔ تجارت کے سلسلے میں حضرت خالد نے شام، غسان کے عیسائیوں، مدائن کے پارسیوں، قبطیوں اور اسی طرح بیزنطین کے رہنے والے بیزنطینی رومیوں، ان سے ملاقاتیں کی، کئی ملاقاتیں کی، اور ان کے حالات و عقائد سے بھی آپ کو خوب واقفیت تھی۔ بچپن کے آپ کے ساتھیوں میں جن لوگوں کا ذکر ملتا ہے ان میں ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسی طرح ایک حضرت عمر ابن عاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اسی طرح ابو جہل کے بیٹے جو مسلمان ہوئے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آپ کے احباب میں تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے آپ سے لیکن آپ کے احباب میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدنی دور آدھا گزرنے کے بعد آپ مشرف با اسلام ہوئے، اس کو انشاءاللہ تعالی پھر تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن مکی زندگی میں آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مکی دور میں حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ تو معلومات نہیں ملی۔ آپ کی جوانی کا دور تھا اور آپ تجارت میں بہت مصروف رہتے تھے، مکے میں زیادہ نہیں رہتے تھے، باپ کا زیادہ تر کاروبار آپ ہی نے سنبھالا ہوا تھا، تو زیادہ آپ کے بارے میں انفارمیشن مکی دور میں نہیں ملتی۔ پہلی دفعہ آپ کے بارے میں جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، جو آپ کے بارے میں ایک ریکارڈڈ انفارمیشن، وہ غزوہ احد میں ملتی ہے، جس میں آپ نے کفار مکہ کی طرف سے ایک جنگ لڑی اور اس جنگ میں آپ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ بہرحال بدر میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ ہجرت نبوی کے بعد ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کی قیادت کرتے ہوئے شام سے واپس لوٹ رہا تھا کہ انہیں مدینے کے مسلمانوں کے حملے کی خبر ملی، تو انہوں نے مکے میں ایک پیغمبر بھیجا۔ بڑی تفصیل سے سیرت النبوی میں ہم نے یہ بات کی ہے، آپ تفصیل کے لیے سیرت النبوی کے دروس سن سکتے ہیں۔ بہرحال پیغام بھیجا، ابو جہل وغیرہ نے 1000 کا لشکر لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ قافلہ تو بچ کر مکے پہنچ گیا، مگر مدینے کے 313 مسلمانوں کے ساتھ مکے کے 1000 مسلح کافروں نے بدر کے مقام پر ٹکراؤ کیا اور ان کے 70 آدمی مارے گئے مکے والوں کے، اور 70 قید ہوئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، اور جزیرہ نما عرب کے لوگوں کے لیے ایک بڑی عجیب جنگ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ولید بھی گرفتار ہو گیا۔ کفر و اسلام کا دوسرا معرکہ ہوا احد۔ کفار مکہ کو بدر میں جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس نے ان کے دلوں میں ایک انتقام کی آگ جلا کے رکھ دی تھی۔ مکے کی سرداری، پھر مکے کا سردار یہ ابو سفیان جو مین ریزن تھا بدر کا، بہرحال یہ بھی نکلا
اور ایک 3000 کا لشکر بھی ساتھ لے کر، اور یہ لشکر احد کے مقام پر پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عقب کی پہاڑی پر 50 صحابہ کا ایک دستہ حفاظت کے لیے متعین فرمایا۔ جنگ شروع ہوئی، کفار بھاگ نکلے۔ عقب کی جس درے کی حفاظت کے لیے 50 مجاہدین کو تعینات فرمایا تھا، ان میں سے کچھ جو ہے یا جو بھی تعداد تھی، انہوں نے کفار کو بھاگتے دیکھا تو سمجھے کہ جنگ جیت گئے ہیں۔ ایک اجتہادی غلطی، نیچے اترے، اور پھر اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید نے اس کو غنیمت جانا، اور پیچھے سے جو مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کیا تو ایک افراتفری مچ گئی اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ کفار اس کامیابی سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا۔ احد کے فوراً بعد جیسے ہی یہ نکلے نا تو انہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ بلایا، مگر ابو سفیان وہاں سے فرار ہو گیا۔ بہرحال اس احد کی جنگ میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے، اور آپ کو شہید کرنے والے جبیر ابن مطعم کے غلام وحشی، جن کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے اور شہید ہو کر سید الشہداء بنے۔ پھر مسلمان مکے سے آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے۔ مدینہ کے اصل باشندے جو تاریخ میں انصار کے نام سے مشہور ہیں، ان کی دو بڑی بڑی شاخیں اوس اور خزرج، اور اس کی پھر اور آگے تفصیلات ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے۔ پھر یہاں پر یہود کے قبائل تھے اور بہت سارے معاملات تھے۔ اچھا، جنگ خندق کے بارے میں بھی میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ اس میں حضرت خالد کا کردار کیا تھا، کہ چونکہ خندق عبور کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، تو ایک دن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق عبور کرنے کی ایک عجیب سی تجویز سوچی۔ انہوں نے پہلے خندق عبور کرنے کے لیے حملہ کیا، مگر جب مسلمانوں کی مدافعانہ سرفروشی سے کامیابی کی صورت نظر نہ آئی تو بظاہر اس طرح واپس لوٹے کہ اب حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو یہ تسلی ہو گئی ہے کہ اب یہ حملہ نہیں کریں گے، تو ان کی بے خبری کے عالم میں اچانک پلٹ کر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ چند قریشی خندق عبور کرنے پر قادر ہو گئے، مگر مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کر کے حضرت خالد کی اس اسکیم کو ناکام بنا دیا۔ بات کرتے ہیں صلح حدیبیہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ ادا کریں۔ آپ 1400 جانثاروں کو لے کر مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش مکہ کو علم ہوا تو بڑے سٹ پٹائے، انہوں نے سیف اللہ یعنی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 سوار دے کر راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درے پر پہنچ گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سواروں کا ایک دستہ خالد کو الجھانے کے لیے بھیج دیا اور خود دوسرے راستے سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ پھر انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں ہم حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دوسرے دور سے آغاز کریں، کہ جب آپ قبول اسلام کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابیت کے شرف پر فائز ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو اور معاملات آگے چلے انشاءاللہ تعالی پھر وہاں سے اس کو جوڑیں گے، اور اسلام لانے کا جو آپ کا واقعہ ہے اس کو بھی ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹ مل سکے۔